جو سب سے پہلا سوال ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزہ کسی طریقے سے امیونٹی کو کم کرتا ہے، اور کیا کووڈ-19 کے پیریڈ میں امیونٹی کم ہونے سے اس کا خطرہ بڑھ جائے گا؟ تو آئیے جانتے ہیں ہم اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اور جیسا کہ سوال آیا ہے کہ کورونا وائرس مطلب روزہ رکھنے سے کیا امیونٹی پہ کچھ فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھیں گے اگر امیونٹی کم ہو جائیں گی تو پھر وائرس کے اٹیک کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو دیکھیے کیا روزے سے امیونٹی کم ہوتی ہے، یہ معاملہ فرد سے بدلتا ہے، یاد رکھیے۔ مطلب میں اس کے لیے کوئی ایسا حتمی یا ایک فکس آنسر نہیں دے سکتا ہوں کہ ہاں اور نہ۔ ان جنرل سینس روزے سے امیونٹی بڑھتی ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کی باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے۔ مطلب جو سال بھر وہ صرف کھاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو روزہ نہیں رکھتا یا فاسٹ نہیں کرتا، اور جب وہ فاسٹنگ کرتا ہے جس میں مسلم فاسٹنگ خاص طور سے، جس میں پانی بھی نہیں پیا جاتا ہے، کھانا بھی نہیں کھایا جاتا ہے، کچھ بھی انٹیک نہیں ہوتی، تو اس سے باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے اور اس کے بینیفٹس تو بتائے جاتے ہیں، اور باڈی جب ڈیٹاکس ہوتی ہے تو امیونٹی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو ان جنرل سینس روزہ رکھنے سے امیونٹی بڑھتی کی بات تو طے ہے، لیکن ان اسپیسیفک جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کووڈ-19 سے ریلیٹڈ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس معاملے میں یہ کہوں گا، گزارش یہ کروں گا ویور سے کہ وہ پرٹیکولرلی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ مطلب وہ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جس کو بتاتے ہیں، ان سے کنسلٹ کریں، اور وہ بیٹر پوزیشن میں ہوں گے بتانے کو کہ ایز اے انڈیویجول آپ اس کے لائق ہے یا نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر آپ امیونٹی آپ کی بڑھیں گی، یا روزہ رکھنے سے آپ کی امیونٹی پہ کچھ فرق پڑ سکتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی امیونٹی پہ فرق پڑ سکتا ہے، روزہ مت رکھیے، تو آپ مت رکھیے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انشاءاللہ عزیز کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو آپ پھر روزہ رکھیے۔ تو یہ پرٹیکولر ڈیپینڈ ہے، سچویشنل ہے، اور انڈیویجول کے حساب سے بدلتا جائے گا، یاد رکھیے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک پرسن کے پرسنل ہیلتھ کے اوپر۔ یہاں ایک پرسنل ہیلتھ پر ڈیپینڈ ہے، اگر اس کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے، مشورہ دیتا ہے کہ ہاں وہ رکھ سکتا ہے تو رکھیں، اگر وہ کہتا ہے احتیاط کرے تو پھر احتیاط کریں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبٹیز یا اسی طریقے سے ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کیا وہ اس پیریڈ میں کووڈ-19 کے روزہ رکھے یا پھر وہ بعد میں اس کی قضا پوری کر دے؟ دیکھیے ہر وہ انسان جو کووڈ-19 کے اندر یا کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، چاہے وہ ابھی کورونا وائرس کے ڈر سے ہو، اس کی امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے ہو، اس کا شوگر کی وجہ سے ہو، اس کی بی پی کی وجہ سے ہو، اور اگر شوگر اور بی پی سے واقعی میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو امیونٹی کم ہو جاتی ہے، تو وائرس کے اٹیک کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے۔ اگر اس کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں وہ روزہ چھوڑ دے تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے، اور اگر وہ کہتا ہے، اس کا ڈاکٹر کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، رکھ سکتے تو رکھے، اور بعد رمضان جو روزے چھوٹے اس کی قضا کر لے، انشاءاللہ عزیز یہ کافی ہو جائیں گا۔ جی، اسی سے متعلق ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا کورونا ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے روزے کی حالت میں کیا کورونا ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے؟ تو ہاں، روزے کی حالت میں کورونا ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ٹیسٹنگ کے لیے چیزیں نکالی جاتی ہیں، کچھ بھی ڈالا نہیں جاتا ہے۔ فار ایگزامپل سویب ٹیسٹ ہوگا تو تھوک نکالا جائے گا، وہ تھوک چاہے تو ڈائریکٹ زبان پہ سے لے، یا پھر وہ اسپٹ کر کے تھوک دیں گا آدمی ٹیسٹ کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، یا پھر اگر بلڈ کے ذریعے کیا جا رہا ہے، یا پھر ناک میں سے کچھ مادے نکالے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس میں نکالا جا رہا ہے۔ اور بلڈ ٹیسٹنگ ہو جائے یا جسم کے اندر سے رمضان کی حالت میں یا روزے کی حالت میں کچھ نکالا جائے، نکالنے میں ٹیسٹنگ کے لیے کوئی حرج نہیں، تو لہٰذا کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز کھلائی جاتی ہے اس کے لیے، جو کہ میں تو نہیں جانتا ہوں ایسا کوئی جس میں کچھ کھلایا جاتا ہو، تو پھر تو ٹوٹ جائیں گا، لیکن اگر جہاں تک نکلنے کا یا نکالنے کا مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، کورونا ٹیسٹنگ بہرحال اس میں کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال ہمارے پاس اس طرح آیا ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو، کسی شخص کو اگر کورونا وائرس ہو گیا اور وہ پازیٹیو پایا جاتا ہے تو اسے آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، تو کیا وہ روزہ رکھے گا یا اس کی قضا پوری کرے گا؟ دیکھیے جہاں تک وہ پیشنٹ جس کو کورونا وائرس پازیٹیو آ رہا ہے اور اس کو آئسولیشن میں رکھا گیا، اسی کا ہے، مطلب پازیٹیو آ چکا ہے اس کو، تو یہاں ظاہر سی بات ہے اس کو کچھ میڈیکیشن دیا جا رہا ہوگا، اور اگر میڈیکیشن دیا جا رہا ہے تو وہ روزے نہ رکھے، چونکہ اس کو دوائیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر ڈاکٹر سے وہ کنسلٹ کرے چکے ہو تو ڈاکٹر کے پاس ہی ہوں گا، دواخانے میں۔ اگر اس کا ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اتنی دیر بھوکے رہنے سے نہ امیونٹی کو کوئی فرق آئے گا، اتنی دیر بھوکے رہنے سے نہ کوئی دوا کے شیڈیول میں کوئی پرابلم آئے گا، اور اگر وہ پیشنٹ چاہتا ہے رکھنا تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہتا ہے امیونٹی میں فرق آ سکتا ہے، میڈیسن کے آگے پیچھے ہونے سے ایشو اور پرابلمس ہو سکتے ہیں، تو پھر بالکل نہ لے، چونکہ اس کی صحت اچھی رہیں گی، وہ زندہ رہیں گا تو زندگی میں اور بھی روزے رکھیں گا، تو یہاں احتیاط کریں۔ تو یہ پیورلی ڈیپینڈ ہے اس شخص پہ، وہ ڈاکٹر کے پاس، چونکہ وہ تو آلریڈی ہاسپٹل میں ہوں گا، وہ وہاں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے، اس کا ڈاکٹر اسے کیا کہتا ہے اس کے حساب سے انشاءاللہ عزیز وہ عمل کرے۔ جیسے حالات لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں، کافی لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کے لیے، تو اسی سے متعلق ایک سوال ایسا آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سحر میں کچھ کھانے کے لیے نہ ہو اور افطار کا بھی اس کے پاس کوئی نظم نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر کیا وہ روزہ رکھے یا پھر چھوڑ دے؟
دیکھیے ایسا انسان جس کو کھانے کو کچھ بھی نہیں، مطلب سحر کے لیے بھی کچھ نہیں، افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو سجسٹیبل یہ ہے کہ اب چونکہ اس کا ویسے بھی کچھ نہیں ہے روزہ رکھ لے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ روزے کے بیچ میں کچھ کھانے کی چیز آ جاتی ہے جس کے بارے میں امید یہ ہے کہ یہ افطار تک باقی نہیں رہیں گی، اور ظاہر سی بات ہے اگلی بار کب چیز ملیں گی نہیں پتہ، چونکہ ایسے حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں، ویڈیوز ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ 2 دن سے بھوکے، 3 دن سے بھوکے، خاص طور سے وہ لوگ جو ایسا مثال کے طور پر کمپنیوں میں کام کرنے آئے ہوئے تھے، دوسرے بستیوں سے، شہروں سے، اسٹیٹ سے آئے ہوئے تھے، ان کا کوئی پرسانی حال ہے. سٹی میں تو بھی سمجھ میں آتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب کھانا آ گیا، اب پتہ نہیں کل آئیں گا نہیں آئیں گا، شام میں ملیں گا نہیں ملیں گا، اٹھا کے رکھنا مشکل ہے اس لیے کہ رات میں گرم کہاں کریں گا، اس کے حالات اگر نہ ہو تو پھر اگر کھانا آ جائے تو وہ روزہ توڑ دے انشاءاللہ، جس میں کوئی حرج نہیں، کھانے کو کھا لے، لیکن روزہ رکھ لے اس لیے کہ اس کو امید نہیں ہے کچھ آئے گا. آ گیا رکھ سکتا ہے افطار تک تو اٹھا کے رکھے، آ گیا لگتا ہے کہ بھوک بہت زیادہ تھی کھا لے تو پھر وہ روزہ توڑ دے کھا لے. اس روزے کی بعد میں انشاءاللہ جس کو صرف قضا کرنی ہوں گی، یاد رکھیے چونکہ یہ ایک سچویشن ہے، مطلب یہ عام حالات کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، غربت کی بات ہو رہی ہے، یہ اویلیبلٹی آف فوڈ ہی نہیں ہے. چلیے غریب نہیں ہوں میں لیکن کھانا ہی نہیں مل رہا ہے مارکیٹ میں، کیا کریں؟ اور ظاہر سی بات لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کر کے اب 3 تاریخ تک مطلب ٹوٹل دیکھا ہے تو 40 دن کا لاک ڈاؤن ہو جا رہا ہے، یہ تو بہت مشکل والی چیز ہے. تو بہرحال یہ سچویشنل ہے، مل جائے تو کھا لے، نہ ملے تو رکھ لے، بیچ میں مل جائے تو اگر لگتا ہے شام تک باقی رہیں گا تو رکھے، لگتا ہے شام تک باقی نہیں ہوگا تو پھر روزے کو توڑ کے کھا لے. تبھی جو کر سکتا ہے کرے. اگر روزہ وہ توڑتا ہے رکھنے کے بعد تو صرف اسے ایک روزے کی قضا بعد رمضان رکھنی ہوگی، اس کا کوئی فدیہ اور کوئی کفارہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو فیلڈ میں ہیں ایسینشیل سروسز دینے کے لیے، جیسے ڈاکٹرس ہے، پولیس میں کوئی لوگ ہے، اور اسی طرح لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آگے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایسینشیل سروس پرووائڈرز جو لوگ ہیں ابھی اس وقت ان کو کافی زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے، تو کیا وہ روزہ رکھیں گے، یا روزے کی وجہ سے اگر ان کو مشکل ہو رہی ہے تو کیا وہ روزے کی بعد میں قضا پوری کریں گے؟ تو ایسے لوگ جو اسینشیل سروسز میں ہیں، جیسا کہ کوئی چیز پرووائڈ کرنا ہے، کھانا پینا ضرورت کی چیزیں، یا ایسے لوگ جو ڈپارٹمنٹل کام کر رہے ہیں جیسا لا اینڈ آرڈر ہے، پولیس ہے، ملٹری ہے، پیراملٹری فورسز ہے، یا ایسے لوگ جو میڈیکل فیلڈ میں ڈاکٹرس ہے، نرسز ہے، میل فیمیل نرسز ہے اور میڈیکل سٹاف ہے، یا میڈیسن آپ ڈسٹریبیوشن میں فارماسسٹ ہیں، تو ایسے وہ لوگ جو اسینشیل سروسز میں کام کر رہے ہیں اگر وہ روزہ رکھتے ہیں اور ان سے اس میں کچھ کمزوری آ جاتی ہے کام کرنے میں، تو سجسٹیبل یہ ہوگا کہ پھر وہ روزہ رمضان کے بعد رکھ لیں انشاءاللہ، جس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. ادھر اس لیے کہ ابھی جس کنڈیشن سے دنیا جا رہی ہے انسانیت کی بے حد سخت ضرورت ہے ادھر کی، اور اسلام نے بھی انسانی چیزوں کو جس کو ہم کہیں گے ترجیح دی ہے پہلے. جیسا کہ اگر ایک انسان کو بھوک لگی اور نماز کا وقت ہو جائے تو کہا پہلے کھانا کھا لو، یہ نہیں کہا پہلے نماز پڑھو. اسی طرح اگر کسی انسان کو بیت الخلاء جانا ہے، پیشاب پیخانے کی حاجت ہو تو کہا پہلے بیت الخلاء چل جائے پھر نماز پڑھے. تو پتہ چلا کہ انسانی ضرورتوں کو مقدم رکھا گیا ہے، تو لہٰذا انسان کی مدد کرنا تاکہ دوسرے انسان کو، چونکہ اب ضرورت بہت زیادہ ہے، ایمرجنسی سچویشن ہے، چاہے انڈیا کا لے لیجیے کسی بھی اور ملک کا لیجیے، تو یہاں میں یہی گزارش کروں گا اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے روزہ رکھنے سے وہ یہ کام نہیں کر پائیں گا تو وہ روزے کو چھوڑ دے اور بعد رمضان روزے کی انشاءاللہ قضا کرے. اس کا کوئی کفارہ اور فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے جیسا آپ نے کہا کہ دین آسان ہے اور آسانی فراہم کرتا ہے، تو جو آسانی ہم کو شرعی طور پر مل سکتی ہے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہی موقع ہے کہ ہم خدمت خلق کر کے، انسانیت کو خدمت دے کے، سروسز دے کر، بہرحال سروسز ٹو ہیومینٹی دے کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز جو اس وقت دیکھی جا رہی ہے کہ یہ موسم گرما کا موسم ہے اور کافی اس میں پریشانیاں لوگوں کو پیش آ سکتی ہے. تو کچھ کنٹریز کے ہم نے پچھلے سال دیکھے تھے کہ وہاں کے علماء نے کچھ فتویٰ بھی دیا تھا کہ موسم گرما ہے اس تعلق سے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اگر ایسے سچویشن ہے، میں نے تو ایک جنرل آنسر دیا، پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ لوکل علماء سے کنسلٹ کریں، چونکہ کنٹری وائز ایشو بدلیں گا. انڈیا کے معاملہ ہم لے تو یہ ہمارے پڑوسی ملک میں چل جائے تو الگ معاملہ ہوگا، گلف کا معاملہ الگ ہوگا، گرمی زیادہ ہے تو وہاں اے سی بھی اویلیبل ہے. لیکن ہمارے آس پاس کی جو کنٹریز ہے، بڑی غریب کنٹریز ہے، خود انڈیا کو لے لیں تو گرمی بھی ہے تو اے سی بھی نہیں ہے، دونوں مسئلے ہیں. تو بہرحال پھر لوکل علماء سے آپ بات کریں اور وہ انشاءاللہ بیٹر پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی فتویٰ دے کہ کیا کیا جائے اس سچویشن کے اندر انشاءاللہ. اسی طرح اب جیسا موسم گرمائی ہے تو روزے کی حالت میں ڈی ہائیڈریشن کافی سارے لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہے کہ پانی دن بھر نہ پینے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے. تو کیا یہ کورونا وائرس کے رسک کو بڑھا دے گا اور کیا اس صورت میں پھر روزہ رکھا جائے؟ دیکھیے ڈی ہائیڈریشن سے کورونا وائرس کا رسک کتنا ہے اس کے تعلق سے میں نہیں جانتا ہوں یا میں نے کوئی اسٹڈی نہیں پڑھی ہے، بٹ اگر ایسا بتایا جاتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کورونا وائرس بڑھ سکتا ہے، مطلب ضروری ہے کہ اس میں پانی پیے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ہم کو احتیاط کرنا پڑے گا اور لوکل علماء سے اس معاملے میں مشورہ لینا پڑے گا، ان کے فتاوی لینا پڑیں گے. لیکن ایک جو میں ادنا سا مشورہ لوگوں کو دے سکتا ہوں وہ میری طرف سے یہ ہے کہ ابھی تو فار ایگزامپل انڈیا کو اگر لے لیں تو 3 مئی تک لاک ڈاؤن ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر رمضان 25 تاریخ کو بھی شروع ہوتے ہیں تو 8 سے 9 روزے یا کچھ جگہ 10 روزے لاک ڈاؤن میں جانے والے ہیں.
تو اگر ہم اس سچویشن میں ایسا کر لیں، چونکہ لاک ڈاؤن میں کوئی کام کاج بھی ہم کو نہیں ہے، ہم ایسا کر لیں کہ ہم رات بھر جاگ لیں. مثال کے طور پر افطار کیا آپ نے تو سمجھ لیجیے انڈیا میں 6:30 بجے سے لے کر 7 بجے کے بیچ میں کچھ افطار کے وقت ہوں گے، یا کچھ جگہ ہو سکتا ہے اور بھی ٹائم میں فرق. افطار سے لے کر ہم سحر تک جاگ لیں تاکہ ہمارا پورا پانی پینے کا وغیرہ 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 سارے کام اس میں ہم کرتے رہیں. اس کے بعد سحر کر لی، سحر کے بعد سو جائے تو گویا ہم رات میں سونے کے بدلے دن میں سونے سے فائدہ ہوگا کہ رات میں ہم پانی وغیرہ پی سکتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکتے ہیں. پھر ہم دن میں سو جائیں، پھر ظہر کے بعد سے اپنے معمول ہو، اور پھر انشاءاللہ مغرب کے بعد تو پھر آپ پانی پی سکتے ہیں. تو جو ڈی ہائیڈریشن کا ایشو رات میں سو کے اور دن میں روزہ رکھ کے آئیں گا، تو رات میں جاگ کے دن میں سو کے اس کو ہم کچھ نہ کچھ اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے کم از کم لاک ڈاؤن میں. اور کچھ کنٹریز میں تو میں جانتا ہوں ابھی سچویشن کافی لمبا ہے، کچھ جگہ 6 مہینے کی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی. تو ظاہر سی بات ہے ان کے پورے رمضان اسی میں جانے والے، تو وہ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر رات میں وہ سوئیں گے پھر دن میں وہ روزہ رکھیں گے تو رات میں بھی پانی نہیں پیا سونے کی وجہ سے، دن میں پانی نہیں پیا تو ایک لانگ ٹائم بغیر پانی کے جا رہا. اگر وہ یہ کر لے کہ رات میں جاگ لے تو دن کے جیسا معاملہ رات کا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر فجر کے بعد اور رات میں ظاہر سے رمضان ہے تو تہجد وغیرہ یہ جو عبادتیں ہیں وہ رات میں کر سکتے ہیں، پوری عبادت قرآن کی تلاوت وغیرہ وہ کر لیں. اس کے بعد سحر تک ان کا ڈی ہائیڈریشن کا ایشو بھی ختم ہو جاتا. پانی ہر آدھے گھنٹے کو ایک گلاس پیتے رہیں، 200 ml کا گلاس بھی اپروکسیمیٹ لے لیں. اور اگر 10 گھنٹے کا ٹائم بھی آپ کو بیچ میں ملتا ہے تو ایک 2 لیٹرس آپ واٹر انٹیک کر لے رہے ہیں، جو کہ دن بھر کا کوانٹٹی کے برابر ہوتا ہے. پھر آپ دن میں سو گئے فجر کے بعد، اس کے بعد ظہر کے بعد اپنے کام کاج پہ لگ جائے. الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ ٹائمنگ ہوں گے، بٹ میرے حساب سے ایڈجسٹ کیا جائے تو یہ کم از کم لاک ڈاؤن ایمرجنسی میں تو یہ کور اپ بہرحال کیا جا سکتا ہے. ناظرین، یہ ایک مشورہ بہت اچھا ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، لیکن یہ سچویشن کے حساب سے ہے. یہ جنرل کوئی ایک نیا عمل ہم نہیں ایجاد کر رہے ہیں، یہ ایک سچویشن کے حساب سے اس لاک ڈاؤن اور اس کرونا وائرس پیریڈ کے لیے حد تک ہے، اور جن لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ پیش آ رہا ہے خاص طور سے ان کے لیے ہے. اسی طرح کچھ سوالات ہمارے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.